کلاس 7 آپ کی جو اسلامیت کی کتاب ہے اس میں پیج نمبر 6 پہ دیکھیے ایمانیات، اس میں رسولوں پر ایمان اور رسالت اور اس کے تقاضے میں آج ہم جو ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ پہلا پیراگراف میں رسالت کے معنی اور مفہوم بتائیں۔ رسالت کے معنی جو ہیں پیغام پہنچانا، اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، یعنی کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کا جو حکم اللہ تعالیٰ کا دیا جا رہا ہے اس کو پیغام کہا جا رہا ہے، اور جو وہ لے کے جا رہا ہے اس کو پیغام پہنچانے والا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول جو ہے وہ دنیا میں بھیجے پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو رسول کے معنی بھی، اور جو ہے رسول کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا، اور نبی کے لغوی معنی ہیں خبر دینے والا۔ دونوں ہی جو ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے کو کہتے ہیں۔ برگزیدہ بندے کو وہ بندے ہوتے ہیں جو بہت نیک صالح ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے احکامات پہنچانے کے لیے چن لیا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو ہیں وہ دنیا میں لوگوں تک ہدایت کے لیے اللہ کے پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے انہیں جو ہے ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ عقیدہ رسالت، جس طرح عقیدہ توحید ہے اسی طرح عقیدہ رسالت بھی جو ہے انسان کے اندر موجود ہونا چاہتا ہے، جاننا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جو اپنی مرضی سے حل نہیں ہوتے۔ تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے ہر قوم میں رسول آیا۔ ان دونوں قرآن کے ارشادات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک نبی دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کا راستہ بتائیں اور کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ ساری باتیں بتائیں، عقیدہ توحید کے بارے میں بتائیں۔ تو قرآن مجید میں بھی چند نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن مجید کی اگر وہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف کئی رسول بھیجے ہیں، تو ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بتا دیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ رسالت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے رسالت اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جو ختم ہوا ہے، اس پہ بھی یقین ہونا ہمارا بہت ضروری ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اور اس عقیدے کو جو ہے ختم نبوت کہتے ہیں کہ اب جو ہے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اگر اس عقیدے کو نہیں مانیں گے تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آگے بتا رہے ہیں کہ پیغمبروں کے بھیجے جانے میں اللہ کی حکمت کیا ہے۔ اللہ کی حکمت اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ نہ کہے جب قیامت میں ان کو سزا ملے تو وہ یہ کہیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں جو ہیں وہ نبی بھیجے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت دی اور جنہوں نے ہدایت پکڑی وہ کامیابی کے راستے پہ رہے، اور جنہوں نے نہیں پکڑی وہ پھر قیامت کے دن سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی انبیاء بھیجنے کی وجہ سے، تاکہ کوئی یہ بات نہ کہہ سکے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھی، ہمیں تو دین کی تعلیم ہی نہیں ملی۔ اب رسالت کے تقاضے آ جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان جب مکمل ہو جاتا ہے عقیدہ رسالت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا دنیا میں جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہمارا ایمان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا، عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارا بھی یقین ہو گیا، اللہ کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کے بعد آتے ہیں تقاضے، یعنی کہ اب جب سب بات پہ یقین ہو گیا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہیں محبت کریں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ تو اس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بھی پیغمبر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ان سے محبت کی جائے۔ یہ آپ کی لائن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو محبت ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کے ہونا چاہیے، اولاد سے زیادہ ہونا چاہیے، اور ہماری محبت اس کے آگے جو ہے
کسی کی اگر بات آئے تو سب سے زیادہ کسی کی جان کا نذرانہ ہی پیش کرنا پڑے تو ہم کر دیں، لیکن ہماری محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نیک بندہ نہیں بن سکتا، اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے باپ، اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو اس سے نقش قدم پر چلنا آسان ہو جائے گا، ورنہ مشکل ہوگا، کیونکہ جب ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر بات ماننے کا ہمارا دل کرتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی محبت اپنے دل میں رکھیں۔ تعظیم و توقیر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب محبت ہو گئی، ہم نے مان لیا کہ ہمیں ان کے احکامات ماننے ہیں، ان کے حکم پہ چلنا ہے، تو ان کی عزت بھی کرنی ہے اور ان کا احترام بھی کرنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ارشاد ہے کہ تاکہ تم لوگ اللہ پر، اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور انہیں نے سارا پیغام جو ہے دنیا میں پہنچایا لوگوں تک، اور اس کے بعد جب یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو صحابہ اکرام نے دین کی اشاعت فرمائی، اور اس کے بعد جو ہے اب ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دین کو آگے بڑھائے اور اس کے لیے کام کرے اور اس کے لیے جو ہے اپنا مال بھی خرچ کرے۔ مدد و نصرت پہ بات آتی ہے، تیسرا مدد و نصرت، تو رسولوں پر ایمان لانے کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کے کام میں مکمل طور پر ساتھ دیا جائے اور دین کی اشاعت کی جائے۔ چوتھا اطاعت اور اتباع۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، بات مانا، دونوں کے معنی یہی ہیں کہ بہت زیادہ ان کی کسی بات سے انکار نہ کی جائے، بالکل پیروی کی جائے، ان کے حکم پر چلا جائے۔ تو رسول پر ایمان لانے کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کا نمونہ عمل بنائے، یعنی کہ ان کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، یعنی کہ جو انبیاء بھیجے ہیں، جو پیغمبر بھیجے ہیں، ان کے حکم پر چلا جائے، تو ان کی زندگی جیسے انہوں نے گزاری ہے ہمیں اپنی زندگی بھی اس کے مطابق گزارنا چاہیے۔ رسول دین کے معاملات میں جو تعلیمات دیں ان کو دل سے عمل کیا جائے۔ عقیدہ، عبادت، حرام، جائز، ناجائز چیزیں، یہ ہمیں انہی سے جو ہماری بتائی ہوئی باتیں ہیں اسی سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ بناتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں تو برائیاں جو ہیں وہ خود بخود ہمارا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ نیکی کے راستے پر اور اس راستے پر جو جنت کی طرف لے جاتا ہے اس طرف ہمارا جو ہے قدم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع، یعنی کہ پیروی کرنا، حکم ماننا، بات ماننا، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے جنت کے راستے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس پورے سبق سے ہمیں کیا پیغام ملا ہے؟ اس سبق سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ رسالت ہمارے ذہنوں پر راسخ ہو جائے، یعنی کہ رس بس جائے اور ہمارے دل میں اتر جائے، اور ہم ان کی گزاری ہوئی زندگی پہ عمل کریں اور ہم عملی طور پر عقیدہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ تو اب آپ نے جو ہے ان کے سوالات کرنے ہیں۔ سوالات پہلے آپ نے اس کو پورے دوبارہ سے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے مختصر سوالاتوں کے جواب دینے ہیں۔